نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا اللہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرو گے، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرو گے، یجعل لکم فرقانا تو وہ تمہارے لیے بنا دے گا فرقان۔ فرقان کا مطلب ایسی نظر اور بصیرت اللہ تمہیں عطا کرے گا کہ جس کے ذریعے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو گے۔ حضرات مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ تقوی ایک ایسی اہم چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اتنی بڑی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ جس کے مقابلے کی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ اور آج کل کے دور میں اگر کسی کو یہ قوت، طاقت اور یہ نعمت عطا کر دی جائے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے، سچ اور جھوٹ کے درمیان تفریق کر سکے، سچے اور جھوٹے کو، کھرے اور کھوٹے کو پہچان سکے، تو یہ یقیناً بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ تقوی کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کو بیان کیا کہ تقوی، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں جب آدمی پیدا کرتا ہے تو اس کی برکت سے پہلی چیز اسے یہ عطا ہوتی ہے فرقانہ، کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی نظر اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا۔ پچھلے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یغفر لکم، اس کا تعلق آئندہ ہونے والے گناہوں سے ہے، کہ آئندہ اگر اس سے کوئی غلطی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور معصیت والا کوئی کام ہو جاتا ہے، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے فوراً اسے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہ بھی اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تین فائدے یہاں تقوی کے بیان کیے۔ یجعل لکم فرقانہ، تقوی کی وجہ سے اللہ اسے وہ مومنانہ بصیرت عطا کرتے ہیں، جسے حدیث میں کہا گیا کہ المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو وہ ایمانی بصیرت اور وہ سمجھ اور فراست اللہ مومن کو عطا کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اس کے ذریعے گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نمبر 3، آئندہ کے گناہ بھی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ واللہ ذو الفضل العظیم، بے شک اللہ بڑے فضل والے، العظیم بہت بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت والے واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں مکہ کے تمام سرداروں نے جمع ہو کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑانے کے لیے مشاورت کی، تو کسی نے کہا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے، کسی نے یہ رائے پیش کی کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور کسی نے کہا کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ بالآخر ان کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ تمام قبائل کا ایک ایک فرد لے کر وہ تمام لوگ یک بارگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں گے، تاکہ کسی ایک قبیلے کے اوپر الزام نہ آئے، اور اس انداز میں آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس مکروہ منصوبے سے آگاہ فرما دیا اور آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ تو یہاں ان کا وہ جو منصوبہ بندی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے، تو اللہ کی اپنی پلاننگ تھی، اور ہمیشہ اللہ کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے وہی کامیاب ہوا کرتی ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور جب وہ آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوکا کہ آپ کو گرفتار کر ڈالیں، او یقتلوکا یا آپ کو شہید کر ڈالیں، او یخرجوکا یا آپ کو ملک بدر کر ڈالیں، وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ اور وہ تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی تدبیر فرما رہے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور یہ کافر اور منافق اور مشرکین ایسے ہیں، اذا تتلا علیہم آیاتنا جب ہماری آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا قد سمعنا تو وہ کہتے ہیں یہ ہم نے سن لی، لو نشاء لقلنا مثل هذا ان میں کوئی خاص بات نہیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا تو ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں، ہم بھی ایسی آیات لا سکتے ہیں، ان هذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر پہلوں کی قصے کہانیاں، پہلوں کی باتیں اور سارے واقعات ہیں۔ تو قرآن کریم کے بارے میں جو ان کا طرز عمل یا نظریہ تھا اس کا یہاں ذکر کیا کہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے اور ایسی باتیں تو ہم بھی لا سکتے ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ ان کو چیلنج کیا کہ اگر ایسی بات ہے تو قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کے لاؤ۔ جب اس میں وہ ناکام ٹھہرے، قرآن نے دوسرا چیلنج کیا کہ اچھا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو قرآن کی 10 صورتوں کی طرح کی کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ جب وہ اس میں بھی ناکام ہوئے تو قرآن نے کہا کہ کوئی ایک چھوٹی جو صورت ہے اس کی طرح کی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، لیکن وہ اس میں بھی ناکام ٹھہرے تو ثابت یہ ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ ایک بات تو یہ، اور دوسرا وہ ایسے جری تھے کہ اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ وہ واضح طور پر کہتے تھے کہ ہم تو اس قرآن کو نہیں مانتے، آپ کو بھی نہیں مانتے، اگر اس بات میں یہ قرآن سچا ہے تو پھر اللہ کا عذاب ہم کیوں ہمارے اوپر آ جائے، ہم اس عذاب کے لیے تیار ہیں۔ تو قرآن نے یہاں ان کو جواب دیا کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر ضرور آتا، لیکن 2 وجہوں سے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تم میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور جہاں اللہ کے محبوب ہوں وہاں اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تم میں کچھ ایسے مومنین ہیں جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں، مسلمان ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے توبہ اور استغفار کی وجہ سے عذاب تم پر نہیں آ رہا، ورنہ تمہارے لیے تو عذاب کی تمام شرائط پوری ہیں، اللہ کا عذاب تم پر آ جاتا، لیکن ان 2 وجہوں سے نہیں آ رہا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس طرح کی آیات لے کے آ سکتے تھے، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اور وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ ان کان ھذا هو الحق اگر یہ حق ہے من عندک آپ کی طرف سے، یہ قرآن، یہ کلام اور یہ نبی آپ کی طرف سے مبعوث کردہ ہیں اور یہ حق ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ تو خود انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اب آگے وہ 2 وجوہات بیان کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اور اللہ نہیں ہے کہ آپ کو عذاب دیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ ان مشرکین کو، کافروں کو عذاب دیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ اس حال میں کہ اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی
اس عذاب کو ٹالے ہوئے. وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں، وہم یستغفرون، اس حال میں کہ ان میں استغفار کرنے والے بھی موجود ہیں. وما لهم الا يعذبهم اللہ، اور کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. ان کے اندر عذاب کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں، ان میں سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، حالانکہ وہ مسجد حرام کے متولی نہیں. ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے متولی تو صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. اس آیت کے شان نزول میں اکثر مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مدینہ منورہ میں دو بڑے قبائل رہتے تھے، اوس اور خزرج. ان میں سے اوس کے جو بڑے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور بیت اللہ شریف کے گرد طواف فرما رہے تھے کہ طواف کے دوران ابو جہل نے ان کو روکا اور روک کر کے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم ہمارے کسی سردار کی تحویل میں اور اس کی ضمانت میں نہ ہوتے تو تمہیں ہم قتل کر دیتے اور یہاں بیت اللہ کے گرد طواف نہ کرنے دیتے، کیونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو تمہارے تجارتی قافلوں کا راستہ بھی مدینہ منورہ کے قریب سے ہو کے گزرتا ہے، پھر ہم تمہارے تجارتی قافلوں کو بھی وہاں سے نہیں گزرنے دیں گے. تو یہ بہرحال واقعہ پیش آیا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ مسجد حرام میں عبادت کرنے والوں کو اور طواف کرنے والوں کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، ان کو عبادت نہیں کرنے دیتے. اس طرح ان کا رویہ ہے جیسے کہ یہ نعوذ باللہ اس بیت اللہ کے متولی ہیں، اس کے ٹھیکیدار ہیں. حالانکہ یہ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، اس کے متولی جو ہیں وہ تو متقی پرہیزگار لوگ ہیں. اور ان کا کیا کام ہے؟ یہ خود تو عبادت کرتے نہیں ہیں، یہ بیت اللہ کے گرد بیٹھ کر سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، لوگوں کے اوپر فقرے کستے ہیں. تو ان کو اس چیز کا ہرگز حق نہیں ہے کہ یہ اہل ایمان کو بیت اللہ کے اندر عبادت سے اور طواف کرنے سے روکے. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا بات ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ مسجد حرام سے روکنے والے ہیں. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، وہ اس کے متولی نہیں ہیں. إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اس کے متولی تو صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، اور ان کی نماز نہیں ہے بیت اللہ کے پاس، إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، مگر وہاں پر وہ کرنا، تالیاں پیٹنا اور آہو بکا کرنا، یہ صرف ان کا کام ہے. یہ تالیاں پیٹتے ہیں اور لوگوں کے اوپر فقرے کستے ہیں. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تم عذاب کو چکھو اس کے بسبب جو تم نے کفر کیا. تو مکاءن کا معنی ہوتا ہے سیٹیاں بجانا، تصدیہ تالیاں پیٹنا. تو یہ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں، یہ عبادت، اس کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے. جب وقت آئے گا تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا اور ان کو عذاب ضرور آ کر رہے گا. اگر دنیا میں نہ آئے اللہ کی حکمت اور تدبر کی وجہ سے تو آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ضروری ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکیں. فسینفقونها، وہ مزید مال خرچ کریں گے. ثم تکون علیہم حسرہ، پھر اپنے مال خرچ کرنے کے اوپر ان کو حسرت اور افسوس ہوگا. ثم یغلبون، پھر بھی وہ مغلوب ہوں گے، غالب نہیں آ سکتے. یہ بھی دراصل غزوہ بدر کے بعد جو واقعہ پیش آیا اس کی طرف اشارہ کیا کہ غزوہ بدر میں مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. جو بچے کھچے تھے انہوں نے جا کر مکہ میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر چندہ مہم شروع کی اور کافروں کو کہا
کہ چندہ دو تاکہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لے سکیں، تو بڑھ چڑھ کر اس میں کافروں نے حصہ لیا۔ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ وہ اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے روکیں، اور مزید بھی وہ خرچ کریں گے، لیکن یہ خرچ کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے اوپر ان کو بعد میں حسرت اور افسوس ہوگا، کیونکہ شکست ان کا مقدر بن چکی ہے، اور مسلمان غالب آئیں گے، یہ مغلوب ہوں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینفقون اموالہم، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، فسینفقونها، ان قریب وہ اور مال بھی خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرہ، پھر اس کے اوپر وہ افسوس کا اظہار کریں گے، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، الی جہنم یحشرون، ان کو جہنم کے گرد جمع کیا جا رہا ہے، جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب جو ہٹ درمی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو یہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور یہ سب حرکتیں کیوں کرتے ہیں، اور سب کچھ ان کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ جدا کر دیں الخبیث، گندگی کو، من الطیب، پاکیزگی سے، گند کو پاکیزہ چیزوں سے الگ کر دے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ خبیث اور پراگندہ چیزوں کو بعض کے اوپر ڈال دے، ایک طرف سب کو جمع کر دے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر اس سب کا ڈھیر لگا دے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ سارے بہت خسارے اور نقصان میں، بڑے گھاٹے میں۔ تو اس لیے انہوں نے جو راستہ اختیار کر رکھا ہے، یہ سراسر نقصان اور گھاٹے والا راستہ ہے، اس میں سوائے جہنم کے ان کو اور کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح انداز میں پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔